بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت نوح کی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو انہیں وحی کی کہ وہ ساگوان کی لکڑیوں کے پھٹے تیار کریں۔ جب وہ پھٹے تیار ہو گئے تو اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ انہیں کشتی بنانا سکھائیں، اور ایک صندوق دیا کہ جس میں 1,29,000 میخیں تھیں۔ وہ کشتی کو بنانے میں لگیں۔ آخر میں 5 میخیں بچ گئیں۔ جب ان میں سے ایک میخ کو اٹھایا تو وہ روشن ہوئی اور قوت الہی سے گویا ہوئی کہ میں خیر الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی میخ ہوں۔ حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور انہیں بتایا کہ یہ آخر الزمان نبی محمد کے نام کی میخ ہے، اسے دائیں جانب لگائیں۔ ابتدا میں پھر دوسری میخ نے تعارف کرایا کہ میں علی مرتضیٰ وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی میخ ہوں۔ تو حضرت نوح نے اسے بھی کشتی کی ابتدا میں لگایا۔ پھر تیسری میخ اٹھائی تو وہ بھی بولی کہ میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کے نام کی میخ ہوں، اسے بھی حضرت نوح نے دائیں جانب لگایا۔ اور پھر چوتھی میخ اٹھائی تو وہ گویا ہوئی میں امام حسن مجتبی کے نام کی میخ ہوں، تو حضرت نوح نے اسے بھی دائیں جانب لگایا۔ اور پانچویں میخ جب اٹھائی تو وہ گویا ہوئی کہ میں امام حسین کے نام کی میخ ہوں۔ جیسے ہی حضرت نوح نے وہ میخ اٹھائی تو ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل، میں نے ساری میخیں لگائیں تو میری آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں تھے، جیسے ہی یہ میخ اٹھائی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میرا دل مغموم ہو رہا ہے۔ حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ نواسہ رسول ہیں اور یہ شہید کیے جائیں گے، جس پر حضرت نوح نے گریہ کیا۔ اور پھر نبی اکرم نے یہ آیت تلاوت کی کہ ہم نے اسے ایسی کشتی پر سوار کیا جو کہ تختیوں اور میخوں پر مشتمل تھی۔ سورۃ قمر آیت نمبر 13۔ فرمایا الواح سے مراد لکڑیاں اور میخوں سے مراد ہم ہیں، اور اگر ہم نہ ہوتے تو کشتی اپنے سواروں کو لے کر کبھی سفر نہ کرتی۔ عزیزان محترم، آج سے تقریباً 70 برس یا اس سے بھی پہلے کہ سوویت یونین کی ایک ٹیم نے زمین کی کھدائی کی تو انہیں وہاں لکڑی کے بڑے بڑے پھٹے دکھائی دیے۔ وہاں سے وہ پھٹے اٹھائے گئے اور محکمہ آثار قدیمہ کے سپرد کیے گئے۔ محکمہ والوں نے سائنسی آلات سے ان کے زمانے کا تعین کیا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ حضرت نوح کی کشتی کے پھٹے ہیں۔ اس جگہ مزید کھدائی کی گئی تو وہاں سے ایک پنجہ برآمد ہوا جس کی انگلیوں اور ہتھیلیوں پر دور قدیم کی زبان کے حروف لکھے ہوئے تھے۔ زبانیں نامانوس تھیں۔ اس کے پڑھنے کے لیے السنہ قدیمی کے 7 ماہرین کی خدمت حاصل کی گئی۔ 6 ماہ کی مسلسل محنت سے معلوم ہوا کہ وہ عبارت سامی زبان میں لکھی ہوئی تھی اور انگوٹھے پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تھا۔ انگشت شہادت پر علی علیہ السلام کا نام لکھا ہوا تھا۔ 7 والی بڑی انگلی پر جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ السلام کا نام، اور آخری 2 انگلیوں پر بالترتیب جناب حسن مجتبی اور جناب مولا حسین بادشاہ کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اور پنجے پر جو تحریر لکھی ہوئی تھی وہ یہ تھی: اے خدایا، مجھے محمد و علی، فاطمہ، حسن و حسین کے صدقے میں نجات دے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ نام تیرے ہاں محترم ہے اور دنیا انہی کے نام پر قائم ہے۔ اس تحریر کا ترجمہ روسی زبان میں شائع ہوا، پھر مسٹر مائکس نے اس کا انگریزی میں ترجمہ کر کے چھاپ دیا، اور پھر قاہرہ کے ایک رسالے نے انگریزی سے اس کا ترجمہ عربی میں کیا۔ اس تحریر سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچی کہ حضرت نوح کی کشتی کو پینٹن پاک کے وسیلے سے نجات ملی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔